بار دیگر درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد کی ذات۔ بار دیگر درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الملک الحق المبین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المحكم وخطابه المتقن: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، محمد اور آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت، محمد اور آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت، با آواز بلند صلوات۔ اجازت ہے جی گفتگو شروع کریں۔ عزیزان گرامی قدر معزز سامعین اہل حضرات، مسلسل گفتگو ولایت کے موضوع پر آپ احباب کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 کی مسلسل تلاوت کی جا رہی ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: انما ولیکم اللہ ورسولہ، یقیناً تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ والذین آمنوا الذین، اور وہ مومنین خاص تمہارے ولی ہیں جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ تمام مکاتب فکر نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ یہ آیت قرآن مقدس جو ہے وہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ولایت اسے کہتے ہیں کہ اگر اس میں سے اسلام میں سے اگر ولایت کو نکال دیا جائے تو اسلام کے پاس کوئی شے رہتی نہیں۔ بغیر ولایت کے آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں، یعنی آپ کے عقیدے میں اگر ولایت نہیں ہے تو آپ کا عقیدہ باطل ہے، اور اگر آپ کے اعمال میں ولایت نہیں ہے تو آپ کے اعمال جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو
ولایت کے لیے 3 چیزوں کا ہونا بہت ہی ضروری ہے. میں خصوصی توجہ چاہوں گا آج. ولایت کے لیے 3 چیزوں کا قبلہ ہونا ضروری ہے. پہلی چیز علم، یعنی جو ولی ہوگا وہ عالم ہوگا. ولایت کے لیے میں پھر دہراتا ہوں 3 چیزوں کا ہونا لازم ہے. پہلا علم، دوسرا قدرت، تیسرا حق تصرف، یعنی وہ ہر چیز پر تصرف کا حق رکھنا ہو. تو یہ 3 چیزیں ہیں. ایک علم ہے، دوسرا قدرت ہے، تیسرا حق تصرف ہے. ایک شخص امیر المومنین کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا امیر المومنین، مومن میں اور امیر المومنین میں کیا فرق ہے؟ توجہ چاہوں گا. مومن میں اور امیر المومنین میں کیا فرق ہے؟ مولا نے اسے جواب دیا. مولا فرماتے ہیں کہ مومن کی تعریف یہ ہے، مومن میں اور امیر المومنین میں فرق یہ ہے. مومن اسے کہتے ہیں کہ مومن اگر دیوار کی طرف مولا نے اشارہ کیا، مولا نے فرمایا مومن اگر اس دیوار سے کہے کہ سونے کی ہو جا تو وہ ہو جائے. یہ مومن کی تعریف ہے. اچھا اب آپ سوچئے، میں بھی شامل ہوا، آپ میں اتنے افراد موجود ہیں، کیا ہم کہلاتے تو ہیں ہم مومن؟ کیا مومن ہے؟ مولا فرما رہے ہیں کہ مومن اسے کہتے ہیں کہ جو اس دیوار کی طرف اشارہ کرے وہ سونے کی ہو جائے. تو کیا ہم میں یہ صلاحیت ہے؟ حالانکہ ہونی چاہیے، مولا نے فرما دیا ہونی چاہیے. تو مسخر کیا ہے نا اللہ نے پوری کائنات کو انسان کے لیے، اور انسان میں افضل وہ ہے کہ جو صاحب ایمان ہے. تو جو ہمارے صاحب ایمان، تو ہمارے لیے مسخر کیا ہے. اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، منحصر ہے کہ ہم کس درجے تک جاتے ہیں. دیکھیے ایمان کے بھی درجے ہیں. سلمان کے لیے فرمایا کہ ایمان کے 10ویں درجے پر فائدہ، اس سے اوپر ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں. جناب ابو ذر کے لیے کہا کہ یہ ایمان کے 9ویں درجے پر فائدہ. تو جو فرما رہے ہیں، تو مولا نے کہا کہ مومن وہ ہے کہ جو دیوار کی طرف اگر اشارہ کر دے تو وہ سونے کی ہو جائے. تو ہم مومن. اچھا ہم کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ شیعہ ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، سینے میں ہاتھ مار کے کہتے ہیں شیعہ. عزیزان گرامی قدر، شیعہ ہونا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے شیعہ ہونا. امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ فرزند رسول میں آپ کا شیعہ ہوں. خدا کی قسم ہمیں شیعہ کی تعریف کا ہی نہیں پتا. آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ شیعہ کسے کہتے ہیں تو روئے زمین پر کوئی بندہ ایسا ہو ہی نہ جو میرے شیعہ ہو. ہر بندہ شیعہ ہو. شیعہ کسے کہتے ہیں؟ پیچھے چلنے والے کو. ہم کس کے شیعہ ہیں؟ امیر المومنین کے شیعہ ہیں، جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، اے علی تو اور تیرے شیعہ ہی کامیاب ہیں. تو اس نے کہا کہ میں آپ کا شیعہ ہوں. امام نے فرمایا نہیں، تو ہمارا شیعہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ نہ کرے کبھی خدا نہ خاصہ ایسا موقع آ جائے کہ مولا ہم سے کہے کہ تو ہمارا شیعہ نہیں. اس نے کہا مولا میں آپ کا شیعہ. مولا نے فرمایا نہیں، تو ہمارا شیعہ نہیں. اس نے پھر تیسری مرتبہ مولا نے فرمایا تو یہ کہہ کہ میں آپ کا محب ہوں.
ہونا بہت بڑی بات ہے. اس نے کہا مولا پھر آپ کا شیعہ کون ہے؟ مولا نے فرمایا سلمان. سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد، کمبر، حذیفہ یمانی، میثم تمار. میثم کی طرح شیعہ بن جاؤ کہ میثم کو علی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. میثم تم گھر جا کے آرام کر لو، میں تیری دکان پہ تیری کھجوریں بیچتا ہوں. شیعہ شیعہ ہونا بہت بڑی بات ہے. شیعہ ہونے کے لیے خصوصیات چاہیے. پیروکار، علی کے پیچھے چلنے والا. علی ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. یہ ابھی شب عاشور آئے گی. یہ آپ دیکھیے، میں آپ کے سامنے عرض کروں، کچھ باتیں سخت ہوتی ہیں لیکن وہ کرنی چاہیے. آپ پر پوری دنیا کے لوگوں کی نظریں ہیں. آپ اپنے آپ کو پہچانے. آپ کا ایک معیار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے علی، آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے حسین، آپ کے ساتھ ائمہ کے نام ہے. ہماری حیثیت کیا ہے؟ ذاتی طور پر ہماری کوئی حیثیت ہے؟ ذاتی طور پہ اگر ہم جائیں تو ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ کوئی سلام ہی نہ لے. لیکن جیسے ہی ہم شیعہ بن کے جاتے ہیں، جیسے ہی سر پہ یہ امامہ رکھ کے جاتے ہیں، بڑے بڑے تعظیم کرتے ہیں. وہ کس کی تعظیم کرتے ہیں؟ میری نہیں کرتے. وہ اس تعلق کی کرتے ہیں کہ جو تعلق میرے ساتھ وابستہ ہے. عزیزان گرامی قدر، ابھی شب عاشور آئے گی. یہ میسج دیجیے اپنے دوستوں کو، احباب کو، ریلیٹیوز کو، سب کو. جناب علی اکبر کی شہادت بیان ہوگی، اذان علی اکبر آئے گی. ذاکر خطیب عالم کہے گا امام حسین علیہ السلام نے کہا اٹھو بیٹا علی اکبر، آج آخری اذان بابا کو سناؤ. علی اکبر کی اذان سن کر کتنے لوگ ہوں گے ہزاروں کے مجمع میں کہ جو 2 رکعت نماز بھی پڑھ کے جائیں گے. سوچئے ذرا. صرف کھڑے ہو کے نعرہ لگا دینا یہ علی والوں کا کام نہیں ہے. عمل کیجئے. عزیزان گرامی قدر، شیعہ یہ پلیٹ میں رکھ کر شیعت نہیں ملی. ایک بہت بڑے عالم کا جملہ مجھے یاد آ گیا. وہ فرمایا کرتے تھے خداوند عالم اگر وہ زندہ ہے تو ان کی زندگی دراز کرے، اگر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو پروردگار درجات بلند کرے. وہ کہا کرتے تھے کہ ہم شیعوں کو حسین شمر کا خنجر تو یاد رہا، خنجر کے نیچے سے گلوے حسین بھول گئے. وہ گردن بھول گئے. حسین نے کیوں گردن دی؟ جناب عالیہ زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں روایات مقتل میں ملتی ہے کہ بی بی کی اونٹ کے ناکے پر پس پشت ہاتھ بندھے ہوئے تھے. اونٹ کی پشت پر بھی نماز تہجد بھی قضا نہیں ہوئی. چیچا ہے کہ نماز واجب. امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں کہہ رہے، ایک صحابی نے آگے کہا مولا نماز کا وقت ہو گیا. مولا فرماتے اللہ تمہیں نمازیوں میں سے شمار کرے، تم نے مجھے نماز کا وقت یاد دلایا. جنگ صفین ہو رہی ہے، اس میں ایک رات آتی ہے جسے لیلۃ الحریر کہتے ہیں. وہ رات کے جب آنکھ کے جھپکنے کی مہلت نہیں ہے. اتنی عروج پر جنگ ہے دونوں لشکروں کے درمیان. ایسے آپ کی توجہ ایک لحظے کے لیے ادھر ہوئی، جسم سے سر اڑ جائے گا. مالک اشتر علی مولا کی فوج کے سپہ سالار، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ علی بار بار لڑ بھی
بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. اب مالک اشتر کہتا ہے مجھ سے رہا نہیں گیا, میں نے آ کے پوچھا مولا وقت ایسا ہے کہ آنکھ کے جھپکنے کی مہلت نہیں ہے ورنہ سر جسم سے جدا ہو جائے گا. میں کتنی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں مالک میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کہیں نماز کا اول وقت تو نہیں گزر رہا. مولا فرماتے ہیں تو ہمارا شیعہ نہیں ہے, تو یہ کہہ کہ مولا میں آپ کا محب ہوں. اور جو فرما رہے ہیں ایسا اپنے آپ کو بنا لو. خود معصوم فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اس پیکر میں ڈھال دو کہ تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہ ہو کہ ہم جعفر صادق کے شیعہ ہیں. جعفر صادق آ کر کہے کہ یہ میرا شیعہ ہے. یہ میرا شیعہ ہے. اس نے کہا مولا مومن کی اور مومن میں اور امیر المومنین میں فرق کیا ہے؟ مولا نے فرمایا مومن اسے کہتے ہیں جو اس دیوار کی طرف اگر اشارہ کرے اور اسے کہے کہ سونے کی ہو جا تو وہ ہو جائے. ابھی مولا یہ کہہ رہے تھے کہ وہ دیوار سونے کی ہو گئی. توجہ عزیزان محترم, وہ دیوار سونے کی ہو گئی. جو سائل آیا تھا پوچھنے کے لیے ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے مولا آپ کو ابتداء کرام میں جملہ دے رہا ہوں, آپ نے تو مثال دی ہے, آپ تو مثال پیش کر رہے تھے. مولا فرماتے ہیں یہی فرق ہے مومن میں اور امیر المومنین میں. مومن کہے گا تو وہ سونے کی ہوگی, امیر المومنین صرف ارادہ کرے گا تو وہ ہو جائے گی. امیر المومنین صرف ارادہ کرے گا. یہ ارادت اللہ ہے. عزیزان گرامی قدر ولایت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس علم ہو, آپ کے پاس قدرت ہو, آپ کے پاس حق تصرف ہو. مسجد نبوی میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. رسول اللہ نے ایک صحابی کو قریب بلایا, غور سے سنیے گا. قریب بلایا اور بلا کر کہا کہ جاؤ وہ جو سامنے شخص نماز پڑھ رہا ہے اسے جا کر کہو کہ تمہیں محمد نے بلایا ہے. تمہیں رسول اللہ نے بلایا. بخاری میں موجود ہے, ابی بن کعب نام تھا اس کا. یہ صحابی گئے, وہ نماز پڑھ رہا ہے. اچھا اب نبی کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ جو ہے وہ ولایت رکھتے ہیں. رسول کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو اور رسول اللہ آپ کو بلائے تو آپ کا نماز کو ترک کر کے چھوڑ کے رسول اللہ کی آواز پر لبیک کہنا واجب ہے. اگر آپ رسول اللہ کی آواز پر لبیک نہیں کہیں گے آپ کی نماز باطل ہے. رسول اللہ نے صحابی کو بھیجا, کہا جاؤ جا کر اسے کہو کہ رسول بلا رہے ہیں. وہ گیا, وہ نماز پڑھ رہا تھا. اس نے نماز پڑھتے ہوئے اسے قریب جا کے کہا تمہیں رسول اللہ بلا رہے ہیں. سن لیا نا, نماز پڑھتا رہا. لطف لیجئے گا, نماز پڑھتا رہا. جیسے ہی نماز مکمل کی آیا بارگاہ رسالت میں, آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے بلایا تھا. آخری آدمی تک توجہ چاہوں گا. یا رسول اللہ آپ نے بلایا تھا. کہا جب بلایا تھا تب کیوں نہیں آئے؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں, جب بلایا تھا اس وقت کیوں نہیں آئے؟ پوری مجلس بھول جائیے, یہ جملہ نہ بھولیے. جب بلایا تھا اس وقت کیوں نہیں آئے؟ کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. رسول نے جلال میں آ کر کہا یہ بتا تجھے نماز دی کس نے؟ تجھے نماز دی کس نے؟ اسے کہتے ہیں حق تصرف. رسول پڑھ رہا ہے نماز, حسین بچپن کے عالم میں صفوں کو چیرتا ہوا آ کر نانا کی پشت پہ سوار ہو گیا. اللہ کو کہنا پڑا اے رسول اس وقت تک سر کو سجدے سے نہ ہٹانا جب تک کہ حسین خود نہ اتر جائے.
یہ ولایت کا حق تصرف ہے کہ اگر رسالت کی پشت پر امامت آ جائے تو دنیا کو بتایا جاتا ہے سجدے کو طول دے کر کہ یہ امامت کا معیار ہے. یہ ولایت کا حق تصرف ہے. عزیزان گرامی قدر، درود پڑھیے ذرا محمد و آل محمد. ولایت کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، پہلی شرط. یعنی جو ولی ہوگا وہ عالم ہوگا. اور اللہ سورہ رعد میں فرما رہا ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اے رسول، یہ کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں. ان سے کہیے کہ آپ کی رسالت کے دو گواہ ہیں، ایک میں خود اللہ، دوسرا وہ جو عالم کتاب ہے. گھبرا کے نہ سنیے، دوسرا کون؟ جو عالم کتاب ہے. اب جملہ لیجئے، مجھ جیسا کم علم انسان اگر کسی کو عالم کہے، میں پھر دوہراتا ہوں، اگر مجھ جیسا بے علم انسان، کم علم انسان کسی کو عالم کہے تو اس کا علم محدود ہوگا. لیکن اگر اللہ کسی کو عالم کہے، اللہ کہہ رہا رسول تیری رسالت کے دو گواہ، ایک میں، ایک وہ جو عالم کتاب ہے. توجہ فرما لے، ایک وہ جو عالم کتاب ہے. گواہ رسالت کی منزلت پر اللہ نے اپنے ساتھ رسول کی رسالت کی گواہی میں علی کو رکھا. توجہ نہیں فرما رہے، مولا کائنات کو گواہ رسالت بنایا. بنا کون رہا ہے؟ اللہ. صلح حدیبیہ کے لیے جب صلح حدیبیہ ہوئی، دونوں پارٹیاں بیٹھی ہیں، ادھر مشرکین مکہ ہے، ادھر رسول اللہ. معاہدہ ہونے لگا. جو مشرکین مکہ تھے ان کی طرف سے تھے سہیل بن عامر، وہ معاہدہ لکھ رہے تھے. ادھر سے رسول اللہ کی طرف سے تھے مولا کائنات. توجہ، مولا کائنات. مولا کائنات کو رسول اللہ نے کہا کہ لکھو. مولا کائنات نے لکھنا شروع کیا. ایک ایک لفظ پہ توجہ چاہوں گا. مولا کائنات نے لکھا یہ معاہدہ جو صلح ہو رہی تھی، یہ معاہدہ کافروں کے وکیل سہیل اور محمد الرسول اللہ کے درمیان طے پا رہا ہے. پھر سنیے، یہ معاہدہ کافروں کے وکیل سہیل اور محمد الرسول اللہ کے درمیان طے پا رہا ہے. جیسے ہی علی نے لکھا نا محمد الرسول اللہ، کافروں کا وکیل اپنی جگہ سے اٹھا. اس نے کہا اے محمد، جھگڑا تو سارا رسالت پر ہے. گھبرا کے نہ سنیے، جھگڑا تو سارا رسالت پر ہے. ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں. یہ علی نے آپ کے نام کے آگے رسول اللہ کو لکھا ہے. علی سے کہیے یہ محمد کے آگے سے رسول اللہ کو کاٹ دے. اب میں دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے. محمد کے آگے سے رسول اللہ کو کاٹ دے. رسول اللہ نے کہا یا علی، یہ صحیح کہتا ہے، یہ مجھے رسول مانتا ہی نہیں. آپ ایسا کیجئے، محمد کے آگے سے لفظ رسول اللہ کاٹ دیجئے. خدا کی قسم علی کے بغیر یہ کچھ کوئی اور کہہ نہیں سکتا تھا. جیسے ہی رسول نے کہا نا محمد کے آگے سے رسول اللہ کو کاٹ دو، علی نے کاغذ اور قلم رسول اللہ کی گود میں رکھا، اپنی جگہ سے بلند ہوئے اور بلند ہو کر کہا یا رسول اللہ لا تنطلق یدی بفہم اسمک من النبوہ. یا رسول اللہ میں کیا کروں، یہ ہاتھ نہیں اٹھتا محمد کے آگے سے رسول اللہ کاٹنے کے لیے.
رسول اللہ میں کیا کروں، میرا یہ ہاتھ نہیں اٹھتا. اب جملہ نتیجہ دے رہا ہوں، توجہ چاہوں گا. یا رسول اللہ قبلہ توجہ. یا رسول اللہ میں کیا کروں، میرا یہ ہاتھ نہیں اٹھتا. لفظ محمد کے آگے سے رسول اللہ کاٹنے کے لیے خدا کی قسم علی کے علاوہ یہ جملہ کوئی اور کہہ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ علی جانتے ہیں کہ میں اللہ کے بعد رسالت کا تنہا گواہ ہوں. اگر میں نے کاٹ دیا تو رسالت ہی ختم ہو جائے گی. آپ سلامت رہیے. اللہ کے بعد تنہا گواہ ہے رسالت رسول اللہ کا علی ابن ابی طالب. یا رسول اللہ میری یہ ہاتھ نہیں اٹھتا آپ کے نام مبارک کے آگے سے رسول اللہ کاٹنے کے لیے. عالم کتاب گواہ ہے رسالت. ولایت کے لیے شرط ہے کہ وہ عالم ہو. میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ آپ کو گلیوں میں کئی ولی نظر آ جائیں گے، لیکن شرط کیا ہے ولایت کی؟ شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو. حضرت سلیمان علیہ السلام پوری کائنات پر اختیار، انسانوں پر، جنوں پر، حیوانوں پر، چرند پرند پہ، پوری کائنات میں اختیار. دربار سجا ہوا ہے جناب سلیمان کا، پوری کائنات کی مخلوقات سامنے بیٹھی ہے. تخت پر تشریف فرما ہے جناب سلیمان پاس. سلیمان نبی. اچانک جناب سلیمان نے اپنی مخلوق پر، اپنی رعایا پر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ ہدہد نظر نہیں آیا. پرندہ، چھوٹا سا پرندہ، ہدہد. غضبناک ہو گئے. ہدہد کہاں ہے؟ اب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. آج ہدہد کی خیال نہیں. گواہ رسالت، یہ ذہن میں رکھیے گا. کون ہے وہ؟ گواہ رسالت ہے، رسول کی رسالت کا گواہ. اللہ کے بعد جو عالم کتاب ہے، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. ہدہد کہاں ہے؟ سب کا. تھوڑی دیر کے بعد وہ پرواز کرتا ہوا آ گیا. اب دوسرے جو اس کے ساتھی تھے انہوں نے کہا تیری خیر نہیں. سلیمان علیہ السلام بڑے غضب میں، یہ جانتا تھا کہ سلیمان کو کیسے خوش کرنا ہے. جو قریبی ہوتے ہیں نا وہ اداؤں سے واقف ہوتے ہیں. یہ جناب سلیمان کے پاس گیا، پوچھا کہاں تھے؟ کہا حضور آج ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں کہ تمام غصہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. کیا خبر لائے؟ کہا حضور میں پرواز کرتا ہوا جا رہا تھا، ایک ملک پر پہنچا، دیکھا کہ وہاں پہ ایک عورت کی حکومت ہے، ان کے سبا خاتون کی حکومت ہے. جناب سلیمان حیران ہوئے، متحیر ہوئے کہ ایک عورت کی حکومت اور مجھے معلوم نہیں، اور اس کے جو رعایا ہے وہ اس کی پرستش کرتی، آگ کی پرستش کرتی. جناب سلیمان پورا دربار لگا ہوا ہے، قرآن کا واقعہ ہے. جناب سلیمان نے خطاب کیا اور کہا کہ تم میں سے کون ہے ایسا کہ جو تخت بلقیس کو جلد از جلد لا کر میرے سامنے رکھ دے. توجہ ذرا محترم. قال عفریت من الجن، قرآن کہتا ہے کہ عفریت جنوں میں سے وہ اٹھا، اس نے کہا کہ انا آتی کا بہی، میں تخت بلقیس کو لے آؤں گا قبل اس سے پہلے کہ آپ کا دربار برخاست ہو. آپ کا دربار جب تک برخاست نہیں ہوتا اس سے پہلے میں جا کر تخت بلقیس کو لے آؤں گا. جناب سلیمان نے اس پہ توجہ ہی نہیں دی، گویا اتنا بھی انتظار نہیں کر سکتے تھے. پھر کہا کوئی اور،
قرآن کہتے ہیں قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کے کچھ علم میں سے کچھ علم تھا۔ توجہ نہیں فرما رہے حضرات محترم، خدا کی قسم مجھے پتہ ہے میں کیسے پڑھ رہا ہوں، میری طبیعت بہت ناساز ہے، لیکن میں پوری محنت سے آپ تک جملے پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، سلیمان کے سامنے سے ایک شخص کھڑا ہوا، قرآن کہتا ہے اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا۔ علی کون ہے؟ صاحب پوری کتاب کا عالم۔ اللہ نے کہا میرے رسول کی رسالت کا گواہ، عالم کتاب، اس کے پاس پوری کتاب کا علم۔ یہ عاصم بن برقیہ اٹھا، اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا۔ اب صاحبان علم کا مجمع ہے، جو عربی گرامر جانتے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ جو علم ہے نا، علم اس کے اوپر جو دو پیشے ہیں، ایک الٹی ایک سیدھی، اس کو کہتے ہیں تنوین۔ تنوین خود بازیت کی دلالت ہے، توجہ چاہوں گا، خود بازیت کی دلالت ہے۔ قرآن نے کہا الذی عندہ علم، آگے آیا من پھر بازیت کی دلالت، جزئیت کی دلالت، یعنی قرآن کہتا ہے اس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا علم نہیں تھا، بلکہ تھوڑے میں سے بھی تھوڑا تھا۔ اوئے ہوئے، میں مثال دیتا ہوں، مثال دے کر واضح کرنے کی کوشش۔ دیکھیے میں یہاں پہ آیا لاہور میں، مجھے گندم کی ضرورت تھی، میں نے قبلہ سے پوچھا یہاں پہ کوئی گندم کا گوڈاؤن ہو، انہوں نے بتایا کہ یہ فلاں جگہ۔ میں گیا، میں نے کہا کہ گندم چاہیے، انہوں نے وہ پورے گوڈاؤن جو ہے وہ لاکھوں ٹن کی گندم پڑی ہے، اس میں سے ایک مٹھی اٹھائی، وہ کیا تھا؟ وہ تھا کل۔ توجہ، وہ گوڈاؤن کیا تھا؟ وہ گندم کا کل تھا۔ اس کل میں سے انہوں نے مجھے جز دیا، اس سارے میں سے بعض انہوں نے مٹھی کی صورت میں مجھے دے دیا۔ قرآن کہتا ہے یہ جس نے کہا ہے نا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لے آؤں گا، قرآن کہتا ہے اس کے پاس علم میں سے، کتاب کے علم میں سے کچھ علم میں سے کچھ تھا۔ توجہ، اس کل میں سے مجھے کچھ ملا مٹھی کی صورت میں۔ میں باہر آیا جیسے ہی کسی نے مجھے کہا کہ حضور مجھے بھی کچھ دیجئے، میں نے وہ کل میں سے جو کچھ لیا تھا اس کچھ میں سے پھر آگے کچھ آپ کو دے دیا۔ یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ عاصم بن برقیہ کے پاس کلے کتاب میں سے کچھ علم نہیں، اس کلے کتاب کے کچھ علم میں سے کچھ علم تھا۔ یہ عاصم بن برقیہ جس کے پاس کچھ میں سے کچھ علم تھا، یہ ہزاروں میل ایسا نہیں ہے کہ عاصم بن برقیہ نے وہیں بیٹھ کر ہزاروں میل سے تخت بلقیس کو بلا لیا ہو، نہیں، بلکہ تاریخ کہتی ہے کہ اس نے سفر کیا۔ نہیں، اس نے سفر کیا، ہزاروں میل سفر کیا، ملک سبا پہنچا، وہاں سے تخت بلقیس اٹھایا، پھر سفر واپس کیا، سلیمان کی خدمت میں لایا۔ قرآن کہتا ہے کہ آنکھ کے جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو عاصم بن برقیہ سلیمان کی خدمت میں لے آیا۔ قرآن کہتے ہیں الذی عندہ علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کے کچھ علم میں سے کچھ علم تھا۔ تو جس کے پاس کتاب کے کچھ علم میں سے کچھ علم ہو، وہ ہزاروں میل سفر کرتا ہے، تخت بلقیس اٹھاتا ہے، واپس آتا ہے، سلیمان کے قدموں میں رکھتا ہے۔ تو اس کے پاس تو تھا کتاب کے کچھ علم میں سے کچھ
کچھ علم تو جس کے قلب مطہر پر قرآن نازل ہوا ہو وہ معراج پر چلا جائے، کعبہ قوسین و ادنیٰ کی منزل پر جا کر واپس آ جائے، کنڈی ہلتی رہے، بستر گرم رہے، تو مسلمانوں کو تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ جس کے قلب مطہر پہ قرآن نازل ہوا، آصف بن برقیہ کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے اس کے پاس کتاب کے کچھ علم میں سے کچھ تھا، تو جو سلیمان کا بھی نبی ہے، توجہ نہیں فرما رہے۔ اچھا بڑا لطیف جملہ آ گیا ذہن میں تو لیتے جائیے۔ لوگوں نے اس پہ بھی قبلہ اعتراض کیا، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، حضرت سلیمان کو خود بلانا چاہیے تھا تب کہ بلقیس خود بلا لیتے۔ تو علماء نے لکھا کہ آصف بن برقیہ بتانا چاہتے تھے کہ جب وزیر کا علم اتنا ہو تو خود آقا کا کتنا ہوگا۔ پھر جو اس کا سردار ہوگا تو رسول کی رسالت کا گواہ ہے علی۔ یہ جو علم کتاب کا پورا علم ہے عالم کتاب، میں نے کل اشارہ کیا تھا رسول نے مجھے ایسے علم دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو پالا ہے۔ علی نے کیوں یہ مثال امانت کو امین بن کر جس طرح اس نے اسے چکا ہوتا ہے اسی طرح واپس آ کر اپنے بچے کے منہ میں انڈیل دیتا ہے۔ علی نے مثال اس لیے دی کہ رسول نے مجھے اس طرح علم دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے۔ علی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اتنا امین تھا رسول کہ جس طرح اللہ سے علم لیا اسی طرح مجھے منتقل کر دیا۔ اتنے امین تھے محمد مصطفیٰ۔ عزیزان گرامی قدر یاد رکھیے، ولی وہ نہیں ہوتا کہ جو یہاں آ کر علم حاصل کرے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، وہ ادھر سے عالم بن کے آتا ہے، 3 دن کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد علی مولا کو ہاتھوں پر لے کر خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائیں۔ رسول اللہ نے علی کو اپنے ہاتھوں پر لیا، یعنی قرآن امامت رحلِ رسالت میں آ گیا۔ رسول کے ہاتھوں پر علی آئے، جیسے ہی علی آئے رسول نے علی کی طرف دیکھا۔ فاطمہ بنت اسد نے کہا یا رسول اللہ، جب سے یہ پیدا ہوا ہے اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ جیسے ہی رسول کے ہاتھوں پر علی آئے، علی نے آنکھیں کھولی۔
پہلی نظر رسول کے چہرے مبارک پر ڈالی، رسول اللہ نے فرمایا خصصتنی بالنظر یا علی خصصتک بالعلم یا علی، یا علی تو نے اپنی پہلی نظر میرے چہرے کے لیے مخصوص کی، میں نے اپنا پورا علم تیرے لیے مخصوص کر دیا۔ دست رسالت پر امیر المومنین تشریف لائے، رسول اللہ نے یہ علم کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ علم یہاں آ کر حاصل نہیں کرتے، دست رسالت پر ہے مرتضی۔ رسول بیٹا بیٹھ جو، رسول اللہ نے کیا کیا؟ توجہ، رسول اللہ نے کیا کیا؟ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے کہا یا علی، یا رسول اللہ، اے محمد میرے بھتیجے، اس نے نہ تو آنکھیں کھولی نہ جب سے اس دنیا میں آیا اس نے آنکھیں کھول دی۔ رسول اللہ نے اپنی زبان مقدس زبان مبارک داہنے امیر المومنین میں دے دی۔ اب میں دیکھتا ہوں جس کے دل میں ولایت امیر المومنین ہے اور وہ یہاں پہ خاموش بیٹھتا کیسے ہے؟ رسول اللہ نے اپنی زبان داہنے مبارک امیر المومنین میں دے دی۔ توجہ، داہنے مبارک امیر المومنین میں دے دی۔ جو علم سینہ رسالت میں تھا وہ علم سینہ امامت میں منتقل ہو گیا۔ اب رسول نے علی سے کہا یا علی کچھ سناؤ۔ علی نے مسکرا کر کہا یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں؟ یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ تورات سناؤں، زبور سناؤں، تاریخی جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں؟ علی کب آ رہے ہیں دنیا میں؟ توجہ، رسول دنیا میں کب تشریف لائے؟ یکم عام الفیل کو۔ عام کہتے ہیں عربی میں، یہ کھانے والا عام نہیں، عین سے عام، سال کو کہتے ہیں عام، فیل کہتے ہیں ہاتھیوں کو۔ وہ جب ابرہہ کے ساتھ، ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تو اس وقت سورۃ تو ہاتھیوں کے پہلے سال یکم عام کو رسول اللہ رسول اللہ کے آنے کے 30 سال کے بعد ایسا ہی ہے۔ میں بچوں تک تھوڑی سی تاریخ پہنچانا چاہتا ہوں۔ یکم کو رسول آئے، 30 سال کے بعد مولا جب رسول مولا علی دنیا میں تشریف آئے تو رسول اللہ کی زندگی مبارک کی 30 سال رسول اللہ نے ظاہری اعلان نبوت کب کیا؟ 40 سال جب علی آ رہے ہیں اس وقت رسول اللہ تھے 30 برس کے، یعنی ابھی قرآن کے نازل ہونے میں 10 برس باقی ہے۔ علی کہہ رہے یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں؟ پورا جملہ سنیے اور لطف لیجیے۔ قرآن سناؤں؟ اہل سنت نے لکھا علی نے رسول کے ہاتھوں پر آ کر سورہ مومنون کی پہلی 10 آیتوں کی تلاوت کی۔ میں کہوں گا ہاتھ جوڑ کر کہ آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ علی نے آتے ہی 3 دن کی عمر میں رسول اللہ کے ہاتھوں پر سورہ مومنون کی تلاوت کی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی قرآن کے نازل ہونے میں 10 برس باقی ہے، علی نے 10 سال پہلے قرآن سنا کر دنیا کو بتایا۔ دنیا والوں یاد رکھو، جس علی کا آقا اتنا بلند ہوگا اس کا غلام، اس کا آقا ان پڑھ نہیں ہو سکتا۔
جس کا غلام علی قرآن کے نزول سے 10 سال پہلے قرآن سنا رہا ہے، وہ محمد 40 سال کے بعد ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ 10 سال پہلے قرآن سنایا، اس پہ بھی اعتراض کرنے لگے۔ اور یہ خوشیاں علی نو ودا چھڑ دینے، کیا یہ ممکن ہے؟ 3 دن کی عمر میں ایک بچہ جو ہے وہ قرآن سنانے لگے۔ میں نے کہا تمہیں قرآن نہیں سمجھ میں آتا؟ قرآن نہیں پڑھا؟ حلق سے نیچے بھی اتارو۔ قرآن کہہ رہا ہے مریم کی عصمت پر جو لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں اور عصمت سے مریم سے پوچھا تمہاری ماں تو ایسی نہیں تھی، یہ بغیر باپ کے بچہ کہاں سے آ گیا؟ قرآن نے کہا بچے کی طرف اشارہ کرو۔ انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ کیسے بولے گا؟ یہ تو ابھی ہم اس سے کیسے بات کریں؟ یہ تو ماں کی گود میں ہے۔ تو جناب عیسیٰ نے 3 دن کی عمر میں کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا نبی بندہ ہوں، نبی بن کے آیا ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں۔ عیسیٰ 3 دن کی عمر میں بول سکتا ہے، وارث ہے عیسیٰ 3 دن کی عمر میں نہیں بول سکتا۔ رسول کے ہاتھوں پہ علی کیسے بول پڑا؟ پھر کہنے لگے اس میں کون سی فضیلت ہے؟ یار کچھ توجہ ہی نہیں کرتے، اس میں کون سی فضیلت ہے؟ علی نے رسول کے ہاتھوں پہ آ کے قرآن سنا لیا، لے کوئی گل کرنے علی؟ رسول کے ہاتھوں پہ تو پتھر بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ پتھروں کے کلمہ پڑھنے پہ یقین ہے، علی کے کلمہ پڑھنے پہ یقین نہیں۔ آپ سلامت۔ قرآن کے نازل ہونے سے 10 سال پہلے علی قرآن سنا رہے ہیں۔ ابیر ولی کسے کہتے ہیں؟ جو ادھر آ کر، یہ پتہ ہے آپ کو لوگوں نے دیکھا نہیں تھا۔ اور یہاں پہ جملہ لیجئے، خدا کی قسم ممبر پہ ابھی جملہ ذہن میں آیا ہے تو لے جائیے۔ کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی؟ علی نے قرآن سنا دیا، علی نے 3 دن کی عمر میں قرآن سنا دیا، محمد نے کیوں نہیں سنایا؟ تو میں نے کہا محمد نے اس لیے نہیں سنایا کہ محمد کے سامنے کوئی سننے والا ہے ہی نہیں تھا۔ محمد کسے سناتے ہیں؟ کوئی سننے والا ہے ہی نہیں تھا، کسی کو قرآن آتا ہی نہیں تھا۔ علی نے آ کر سنایا اس لیے کہ محمد کو تو آتا تھا، اس لیے سنا دیا۔ تو ولی وہ ہوتا ہے جو ادھر آ کر نہ پڑھے، ادھر سے پڑھ کر آئے، ادھر سے عالم بن کے آئے۔ آخری جملہ کو آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ فرماتے اہل سنت کی کتب میں یہ موجود ہے کہ نبی نے فرمایا تمہارے سامنے 2 راستے ہیں، ایک راستے پہ میری پوری امت سفر کر رہی ہو، دوسرے راستے پہ تنہا علی ہو، تو یاد رکھنا اس راستے کو چھوڑ دینا جس پہ پوری امت ہو، اس راستے کو پکڑ لینا جس پہ تنہا علی ہو۔ اس راستے کو چھوڑ دینا جس پہ پوری امت ہو، اور اس راستے کو اپنا لینا جس پہ تنہا علی سفر کر رہا ہو، اس لیے کہ علی کا راستہ ہی حق کا راستہ ہے۔ علی تمہیں کبھی
رسول اللہ نے حدیث کا اختتام یہاں نہیں کیا بلکہ اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کر کے کہا اللہم آدر الحق حیث ما دار علی، اے اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے۔ اللہم آدر الحق، اے اللہ حق کو ادھر موڑ دے، آپ سلامت رہیے، حق کو ادھر موڑ دے حیث ما دار علی، جدھر علی مڑ جائے۔ بڑے آرام سے یہ جملہ کہوں گا، کیا نبی نے کیا فرمایا؟ اللہم آدر الحق حیث ما دار علی، اے اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے۔ نبی نے یہ نہیں کہا اللہم آدر علی حیث ما دار الحق، اے اللہ علی کو ادھر موڑ دے جدھر حق مڑ جائے۔ نہیں، علی کو محتاج حق نہیں کیا، حق کو محتاج علی کیا ہے۔ اب پورا جملہ لیجئے اور داد دیجئے، نجف تک داد کی آواز جانی چاہیے۔ اللہ نے کیا، رسول نے کیا کہا؟ اللہم آدر الحق حیث ما دار علی، اے اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے۔ تو اللہ کے رسول نے علی کو محتاج حق نہیں کیا، حق کو محتاج علی کیا۔ اب دنیا بھٹک رہی ہے حق کی تلاش میں، عدالتوں کے چکر، کچہریوں کے چکر، بازاروں کے چکر، محفلوں کے چکر، حق مل جائے، حق مل جائے، حق مل جائے۔ کدھر بھٹکتے پھر رہے ہو؟ بس اتنا دیکھ لو علی کدھر ہے، حق ادھر ہی ہوگا۔ جدھر علی ہوگا حق ادھر ہوگا۔ اس حق کو نہ چھوڑنا، یہ علی وہ حق ہے کہ جو حوض کوثر تک آپ کو ساتھ لے کے جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، یہی حق تو گلے کی پھانس بن گیا، برداشت نہیں ہو سکا، اور پھر بدلہ ایسے لیا کہ بات مردوں تک رہتی تو پھر بھی گزارا تھا، نبی زادیوں کو بھی بازاروں اور درباروں میں لے آئے۔ اجرکم علی الزہرا، بات مردوں تک رہتی تو ہم برداشت کر لیتے ہیں، یہ تو ان نبی کی بیٹیوں کو بازاروں میں لے آئے کہ جن سے سورج بھی حیا کرتا تھا۔ اجرکم علی الزہرا، رونے کی راتیں ہیں، چند دن رہ گئے ہیں علی کی بیٹیوں کے اجڑنے میں، جتنا گریہ کر سکتے ہو کر لو۔ اللہ جانے اگلے سال آپ میں سے اور ہم میں سے کوئی ہو یا نہ ہو، دل میں حسرت نہ رہ جائے کہ میں علی کی بیٹی پر رو نہیں سکا۔ 35 سال سید سجاد خون روئے ہیں، میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، میں پھر دہراتا ہوں، جڑے چٹیاں داڑیاں والے بیٹھے ہو میں انہاں لیا جملہ کہہ رہا ہوں۔ 35 سال سید سجاد، 61 ہجری میں امام حسین شہید ہوئے، 95 ہجری میں امام سجاد علیہ السلام کی شہادت، 34-35 برس مسلسل خون روتے رہے، پانی پہ نگاہ پڑتی تھی خون روتے تھے، کھانے پہ نگاہ پڑتی تھی خون روتے تھے۔ 35 سال خون روئے، جو رات کے اس پہر میں رونے کے لیے فرش عزا پہ بیٹھے ہو، مولا آپ کی حوائج کو قبول فرمائے، قبلہ ابصار نقوی صاحب کی زحمات کو قبول فرمائے۔ 35 سال خون روئے، جب 95 ہجری میں، کسی کا دل دکھے مجھے معاف کیجیے گا، 95 ہجری میں سید سجاد کو زہر مل گئی نا، زہر کی وجہ سے تڑپتے ہوئے رخ کیا کربلا کی طرف، حسین کی قبر کی طرف، ہاتھوں کو جوڑ کر سید سجاد فرماتے
बाबा हुसैन सज्जाद को मुआफ कर देना, जो आप पे रोने का हक था ना सज्जाद अदा नहीं कर सका। अजरुकुम अला ज़हरा, यही हक है गिरिया करने का। शब आशूर जनाब ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा ने अपने दो छोटे छोटे बच्चों को करीब बुलाया खैमे में, और न मोहम्मद बेटा देखो तुम हैदर कर्रार के नवासे हो, जाफर तैयार के पोते हो। बेटा कल जब मामू से इजाजत मिले ना और तुम लड़ने के लिए मैदान में जाओ तो बेटा ऐसे लड़ना जैसे तुम्हारे नाना अली लड़ा करते थे। बेटा ऐसे जंग करना जैसे तुम्हारे दादा जाफर तैयार जंग किया करते थे। अगला जुमला सुनेंगे, अली की बेटी फरमाती है बेटा याद रखना जब लड़ते लड़ते फुरात पे जाना तो देखो पानी ना पी लेना, तुम्हारी बहन सकीना प्यासी है। अजरुकुम अला ज़हरा, अली असगर प्यासा है। इजाजत, ये बीबी ने बात की। फिर बीबी ने जनाब अली अकबर को बुलाया और जनाब अब्बास को बुलाया। दोनों जब खैमे में आ गए ना, जनाब अली अकबर से कहा अकबर मैं ज़ैनब तुझे अपने हक का वास्ता दे के कहती हूँ, आज मैं जो करूँ मुझे करने देना, मना ना करना। अकबर खैमे की जमीन पे बैठ जाओ। जनाब अली अकबर खैमे की जमीन पे बैठ गए। जनाब अब्बास की तरफ देखा, कहा अब्बास औन को तुम गोद में उठाओ। अजरुकुम अला ज़हरा, औन को तुम गोद में उठाओ, मोहम्मद को मैं गोद में उठाती हूँ। जनाब अब्बास ने औन को गोद में लिया, जनाब आलिया ने मोहम्मद को गोद में लिया। गोद में लेकर दोनों ने अकबर के गिर्द तवाफ करना शुरू किया। बीबी चक्कर लगाती जाती है और आसमान की तरफ देख कर कहती जाती है बारे इलाहा गवाह रहना मेरे ये दोनों औला मोहम्मद अली अकबर का सदका है, मेरे ये दोनों औला मोहम्मद अली अकबर का सदका है। सुबह हुई, मैं मुख्तसर करूं, दोनों शहजादों को इजाजत मिली। मकतल कहता है ये इतने छोटे थे कि खुद से घोड़ों पे सवार नहीं हो सकते थे। एक को इमाम हुसैन ने उठा के सवार किया, एक को मौला हुसैन ने सवार किया। दोनों गए मैदान में खूब हमला किया। फौज यजीद को कई सुरमाओं को वासिले जहन्नुम किया। लड़ते लड़ते दोनों भाइयों ने घोड़े फुरात में डाल दिए। अब सुनिए, जो 3 दिन के प्यासे हो, छोटे छोटे बच्चे, उनकी प्यास की कैफियत क्या होगी। जैसे ही घोड़ों को फुरात में डाला ना, पानी की ठंडक महसूस की। छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा भैया मोहम्मद याद है ना अम्मा ने कहा था पानी ना पीना, सकीना प्यासी है। बड़ा भाई कहता है और मैं पानी नहीं पीने लगा था, मैं तो पानी को देख ये सोच रहा था काश सकीना का मशकीज़ा ले आते, थोड़ा सा पानी सकीना के लिए खैमों में ले जाते। अजरुकुम अला ज़हरा, मौला आपको सिवाय गमे जनाबे सैयदा दुनिया का कोई गम न दिखाए। मैं तो ये सोच रहा था काश मशके सकीना ले आते, थोड़ा सा पानी खैमे में पहुंचा देते। जैसे गए थे ना प्यासे, वैसे ही अली के नवासे प्यासे वापस आए। फिर बढ़कर हमला किया, अज़ादारों फिर कईयों को वासिले जहन्नुम किया। ये उमर इब्न साद, खुदा लानत करे इस पर, ये कहता है तुम किसी ऐसे वैसों को मार रहे हो। ये अली के नवासे जाफर तैयार के पोते हैं, अब्बास के शागिर्द हैं, ये ऐसे नहीं मरेंगे। चारों तरफ से घेर कर हमला करो। चारों तरफ से छोटे छोटे बच्चों को घेरा गया। अज़ादारों जख्मों की ताब ना ला सके, घोड़ों से गिरते हुए दोनों ने हाथों को उठाया, ए बाबू हुसैन हमारी मदद को आओ। इधर से अब्बास दौड़े, उधर से हुसैन दौड़े। दोनों बच्चों के लाशों पे आए। जो छोटी छोटी औलादे रखते हैं उनके लिए जुमला कह रहा हूं। जब पहुंचे ना आका अब्बास और आका हुसैन, अब क्या
अजब मंजर देखा, दोनों बच्चों ने, जिनकी छोटी छोटी औलादें रोने के लिए बैठे हो, दोनों छोटे छोटे बच्चों ने बायक वक्त, एक ही वक्त में अपने छोटे छोटे खून आलूद हाथ उठाए और हुसैन मौला से कहा, मामू हुसैन आप वक्त के इमाम हैं, आप अम्मा के पास जाकर हमारी गवाही देना, हमने पानी नहीं पिया, हमने पानी नहीं पिया। एक लाश को मौला अब्बास ने उठाया, दूसरे को मौला हुसैन ने उठाया, खैमे में लेके आए, कहा मेरी बहन ज़ैनब को बुलाओ। किसी ने कहा ज़ैनब नजर नहीं आ रही। अब मौला हुसैन जनाबे ज़ैनब के खैमे में गए, क्या देखा, जनाबे ज़ैनब मुसल्ला इबादत पर बैठी है, हाथों को दुआ के लिए बुलंद किया हुआ है, बारे इलाहा मेरी माँ फातिमा ज़हरा के सामने मेरी लाज रख लेना, मेरे बेटे हो ना मोहम्मद कहीं पानी ना पी ले। ये जुमले हुसैन से सुने का बहन ज़ैनब मैं वक्त का इमाम होकर ये गवाही देता हूँ तेरे बेटों ने पानी नहीं पिया। अज़ादारों ज़ैनब सजदे में गिर गई और रोकर का बारे इलाहा ज़ैनब तेरा शुक्रिया अदा करती है, तूने आलम गुर्बत में मुझे मेरी माँ के सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया। आखिरी जुमला मैंने आपकी ज़हमतों को तमाम किया। आज़ादारों जो पर्दे में मेरी माँ बहनें बैठी हैं उनके लिए खुसूसी जुमला कह रहा हूँ, इन दोनों बच्चों पर जानते हो रोना क्यों जरूरी है? इसलिए भी रोना जरूरी है कि इन बच्चों को माँ का रोना नसीब नहीं हुआ। अजरुकुम अला ज़हरा, माँ का रोना नसीब नहीं हुआ। इसकी दलील क्या है? जब शाम में रिहाई मिली ना काफिला बनु हाशिम को, तो बीबी को एक घर दिया गया, एक छोटा सा कमरा दिया गया। उस कमरे में शाम की औरतें, जो मेरी माएँ बहनें बैठी हैं उनके लिए जुमला है, शाम की औरतें बीबी को पुरसा देने के लिए आ रही थी। उन शाम की औरतों ने देखा किसी बीबी की गोद में अब्बास का सर है, किसी बीबी की गोद में अली अकबर का सर है, किसी बीबी की गोद में अली असगर का सर है, किसी बीबी की गोद में जनाबे जॉन का सर है, किसी बीबी की गोद में जनाबे हबीब का सर है। एक औरत ने देखा एक बीबी है जिसका नाम ज़ैनब है, उसकी गोद में सरकार इमाम हुसैन का सर है। उस औरत ने देखा कि एक कमरे के कोने में दो छोटे छोटे बच्चों के सर पड़े हैं। उसने उन सरों को देखा और आका ज़ादी की तरफ आकर कहा, ए बीबी क्या इन बच्चों की माँ मर गई है? बच्चों की माँ मर गई है? क्या कहा क्यों? कहा ये छोटे छोटे बच्चे इनकी माँ नहीं है जो एक कोने में पड़े हैं। जनाबे ज़ैनब ने रोकर कहा, ए बीबी इन बच्चों की माँ